ہمارے حضرت کا جو بیان ہوتا تھا وہ بہت ٹھہر ٹھہر کے، بیان تو لمبا ہوتا تھا 1 گھنٹہ، بہت ٹھہر ٹھہر کے بہت آرام آرام سے بیان کرتے تھے. جو عام طبقہ ہے نا وہ بور ہو جاتا تھا، ان کو مزہ نہیں آتا تھا، کیونکہ لوگ عادی ہوتے ہیں لمبی چوڑی لچھے دار تقریریں سننے کے. اور آخر وقت میں ہمارے حضرت کی جب آواز بیٹھ گئی تھی تو بولا ہی نہیں جاتا تھا، تو بہت سے لوگ حضرت کو چھوڑ کے بھاگ گئے، کہیں اور اصلاحی تعلق قائم کر لیا. حضرت نے اعلان بھی کیا تھا کہ بھائی میں تو اب ایسے ہی بات کروں گا، کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے، جس نے جانا ہے جائے. تو بہت سے لوگ چلے گئے. تو حضرت بعد میں فرمایا کرتے تھے یہ جو چھوڑ کے بھاگے ہیں نا لوگ، اجازت تو دی ہے میں نے، لیکن یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں. کہ ایک بزرگ ہے ساری زندگی ان سے اصلاحی تعلق رہا، بڑھاپے میں ان کو چھوڑ کے بھاگ گئے. تو عملی لحاظ سے وہ پھر کہیں ٹکتے نہیں ہیں. عملی لحاظ سے نا ایسے لوگ، اب جیسے دوست تبلیغ میں وقت لگا رہا ہو اور حاجی صاحب کا بیان شروع ہو تو وہ بھاگ جائے کہ یار میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس بھاگنے کی برکت ہوگی یا نحوست ہوگی؟ نحوست ہوگی. بھائی اتنی چیزیں سمجھ میں آئی ہیں اور اب کچھ نہیں بھی سمجھ میں آ رہا تو بس اللہ کی خاطر بیٹھے رہو. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، اللہ کی خاطر. اس محفل کی ایک برکت ہوتی ہے، اس کی ایک انوارات ہوتے ہیں. اور جہاں خطابت کے جوہر ہوتے ہیں تو جیسے گلوکار ہوتا ہے نا، گلوکار اچھا گاتا ہے تو لوگ سنتے ہیں، جب گلوکاری ختم ہوئی تو لوگ اس کو سننا چھوڑ دیا. تو یہ بزرگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اس لیے ایک بات خوب اچھی طرح کان کھول کے سن لیں، علم ایک الگ چیز ہے، علم تو علماء کے پاس حاصل ہوگا، لیکن جو روحانیت ہے، جو برکت ہے، وہ بوڑھے بزرگوں کے پاس بیٹھ کر جتنی حاصل ہوتی ہے نوجوان کے پاس بیٹھ کر اتنی حاصل، بول لو بھائی، نہیں ہے. حالانکہ میں بھی بوڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر بھی یہ باتیں کر رہا ہوں میں آپ سے، اس لیے کہ نوجوان طبقے کو میں نے دیکھا ہے کسی جوان مولوی کے پاس تو بیٹھیں گے، کیونکہ جوان آدمی کے پاس باتیں بہت ہوتی ہیں، بوڑھے ان کے پاس نہیں بیٹھتے. جو بوڑھے بزرگ ہیں نا، بوڑھے علماء، ان کے پاس بیٹھ کے بور ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بیچارے بولنے سے پہلے کافی دیر سوچتے ہیں. وہ جوانی میں جو طاقت ہوتی ہے وہ رہی نہیں ہوتی، پھر کھانستے بھی ہیں، پھر سنتے بھی اونچا ہیں. ایک دفعہ بات کرو گے سنائی نہیں دے گا حضرت جی کو، حضرت جی کے سامنے زور سے بولنا پڑے گا. لیکن جس جوان نے بوڑھے کی قدر کر لی، اللہ کے لیے کسی بوڑھے بزرگ عالم کی مجلس میں بیٹھنا سیکھ لیا، تو اللہ اس کو نواز دیتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اصل میں تو بوڑھے بزرگ ہی ہیں، ان کے ساتھ ان کی صحبت میں جا کے بیٹھا کرو. میں نے دیکھا ہے آج کل بوڑھے بزرگ بھی نہیں چل رہے، یعنی مارکیٹ میں قدر ہی نہیں ہے. قدر بھی نوجوانوں کی ہے جو ذرا لچھے دار تقریریں اور گھما پھرا کے باتیں کرنا جانتے ہیں. بوڑھے کے پاس بیٹھتے ہی نہیں. پہلے زمانے میں بوڑھے کی قدر جوانوں سے زیادہ ہوا کرتی تھی. سمجھ رہے ہو؟ یہ اتنا زیادہ تھا پہلے اس میں رواج کہ جوان لوگ اپنی داڑھی کو سفید کیا کرتے تھے، سفید رنگ لگا کے، تاکہ ہم دیکھنے میں کیا نظر آئیں. بول ہی نہیں رہے، بوڑھے ہو گئے ابھی سے آپ لوگ. تاکہ ہم دیکھنے میں کیا نظر آئیں، بوڑھے، کچھ بزرگی نظر آئے ہمارے چہرے پر، تو لوگ احترام کریں گے. تو جوان اب جو ہے نا، بوڑھے کالے کولے لگا کے جوان ہو رہے ہیں. ان کو پتہ ہے بوڑھے لوگوں کی معاشرے میں قدر ہے ہی. پہلے یہ مسئلہ فقہاء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ کیا جوان آدمی کے لیے سفید کلر لگانا جائز ہے بوڑھا دکھانے کے لیے اپنے آپ کو. تو مسلم معاشرے میں بوڑھوں کی، بزرگوں کی اتنی قدر تھی کیونکہ شریعت نے بزرگوں کے، بوڑھوں کے آداب بہت سخت بتائے ہیں. پھر لوگ، عقل تھی نا اس میں. یہ جو کہتے ہیں نا ینگ جنریشن کے ذریعے انقلاب آئے گا، ینگ جنریشن کے ذریعے انقلاب نہیں آتا. ینگ جنریشن کے ذریعے شہوت پرستی، خواہشات نفسانیہ کے دروازے کھلتے ہیں. انقلاب لانے والے ہمیشہ میچور لوگ ہوتے ہیں، جن کی عمر 40 سے اوپر ہو چکی ہوتی ہے. انبیاء کو نبوت بھی 40 سال سے پہلے نہیں ملتی. اب مشکل باتیں شروع ہو گئی. انبیاء کو نبوت بھی 40 سال سے پہلے نہیں ملتی. اللہ لوگوں کا رہبر 40 سال سے پہلے بناتے ہی نہیں. اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ نئی نسل، نئی قیادت آئے گی، بالکل جوان وزیر اعظم بنے گا، 25 سال کا بچہ بیڑا غرق کر دے گا پورے ملک کا. صرف علم کافی نہیں ہوتا، تجربہ بہت بڑی چیز ہے. انسان کو ٹھوکرے کھا کھا کے تجربے حاصل ہوتے ہیں، وہ میچور ہو جاتا ہے. 40 سال سے پہلے تو بچہ ہوتا ہے وہ. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل نوجوانوں کو خلافتیں بہت مل رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی عمر کے بچوں کو خلافت مل جاتی ہے. وہ اپنی خانقاہ کھول کے
بیٹھ جاتے ہیں. ان میں نہ اپنے بزرگوں کا ادب ہے نہ تمیز ہے. مانتے بھی ہیں تو صرف اپنے شیخ کو جن سے خلافت ملی ہے, باقی کسی بزرگ کا احترام ہی نہیں ہے. اس کے سامنے دوزانوں بیٹھنا, اس کی نصیحت سننا, ان کو اس میں تکلیف ہوتی ہے. 2 منٹ نہیں بیٹھ سکتے کسی بوڑھے کے پاس. جبکہ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے کہ جو نوجوانی کے عالم میں بھی وہ اپنے بوڑھوں کے سامنے, بزرگوں کے سامنے بہت بہت دیر تک بیٹھے رہتے تھے, خاموش بیٹھے رہتے تھے, چپ بیٹھے رہتے تھے. بھائی ان کی محفل میں بیٹھنا بس برکت ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ بیانات سے نہیں آتی, یہ پریکٹیکل کرنے سے آتی ہیں. عملی طور پر بوڑھوں کے ساتھ کیا کیا کرو بھائی, بولو نا یار, بیٹھ. تو بوڑھے بزرگوں کو باقاعدہ تلاش کیا کرو. نوجوانوں کی بھی عزت کر دیا کرو, میں یہ نہیں کہہ رہا, نوجوانوں کی بھی عزت کیا کرو, لیکن ہمیشہ بوڑھے آدمی کو نوجوان پر ترجیح دی. مسجد کا امام بھی بوڑھا رکھا کرو, امام بھی بوڑھا زیادہ اچھا ہوتا ہے. نوجوان آدمی کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہوتا, گیٹ اپ ہے, حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے. اور اگر کوئی بوڑھا نہیں مل رہا تو نوجوان بھی رکھ سکتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ مجھے ہی نکال دیں یہ لوگ یہاں سے. اتنی باتیں کر رہا ہوں میں, لیکن ترجیح کس کو دینی چاہیے؟ بوڑھے کو, ہر چیز میں. اس کی برکت زیادہ ہے,